बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाजी गुलाम अली साहब, सेक्रेटरी जनरल बिजनेसमैन पैनल, नासिर याद मगू साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI, ज़करिया उस्मान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI, रहीम जानू साहब, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस बेरर्स, ECGB मेंबर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे मोहतरम भाई जनाब ख्वाजा शाहजेब साहब और सुलेमान चावला साहब और बाकी हमारे ECGB मेंबर्स, सबको जी, ख़वातीन को ख़ास तौर पर सबको जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि भाइयों ने ज़िक्र किया कि लाहौर चैम्बर के इलेक्शंस, तो यकीनन लाहौर चैम्बर में सारी दुनिया एक तरफ इकट्ठी हो गई थी, उसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी थे, एप्टमा भी कूद पड़ी, हमारे अपने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो भी माशाल्लाह लोटे बन के वो भी वहाँ से हमारे सामने खड़े हो गए, और बहुत सारी दीगर कुव्वतें, हमारा अपना इत्तेहाद भी टूटा जो एक 20-22 सालों से चला, उन्होंने भी महसूस किया कि ये अंजुम निसार कमज़ोर हो गया है, अब इसको छोड़ देना बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारा जो PPP अलाइंस था, प्याफ ग्रुप और हमारे दीगर पायनियर और प्रोग्रेसिव ग्रुप, इन्होंने मिल के मेहनत की और यकीन माने हमारे बहुत सारे रनिंग कैंडिडेट्स भी बिठाए गए, कुछ पैसे के ज़ोर पे, कुछ रिश्तेदारियों के ज़ोर पर, और कुछ लोग नाउमीद हो गए। उन्होंने समझा कि जी अब यहाँ जो है एक तरफा कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बात पे तकिया किया। हमारे साथी मोहम्मद अली मियाँ साहब, अबूजर शाह साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, शाहजेब अकरम साहब और हमारी पूरी टीम ने मेहनत की, रिज़ल्ट हमने अल्लाह पर छोड़ा, मेहनत पूरी की और पाकिस्तान की चैम्बर का सबसे बड़ा इलेक्शन हुआ। मेरे ख्याल में फेडरेशन में उतने पैसे इस्तेमाल नहीं होंगे जिस तरह ऐड दिए गए, जिस तरह खाने चल रहे थे, जिस तरह सारे मामला चल रहे थे, जो सिर्फ अकेले लाहौर चैम्बर के इलेक्शन पे खर्च हुए। कोई बिल बोर्ड ऐसा नहीं था फारग, आखिरी 10 दिनों में हर बिल बोर्ड हमारे लगे हुए थे या हमारे मुखालफिन के लगे हुए थे। कोई इलेक्ट्रॉनिक वो सड़कों पर जो होते हैं, क्या उसको कहते हैं जी, SND कहते हैं, या वो कोई ऐसे प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं थी जहां जो है वो लाहौर चैम्बर के इलेक्शन का तज़किरा ना हो, कैंडिडेट्स का और ग्रुप्स का तज़किरा ना हो। लेकिन मेरे मालिक ने, मेरे अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, और बिज़नेस कम्युनिटी का, मैं लाहौर चैम्बर की भी बिज़नेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे पाकिस्तान की चैम्बर्स के और दूसरे दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस जीत में मेरा बड़ा साथ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 32 की 32 सीटें बड़ी हैवी मेजॉरिटी के साथ जीते, नहीं बड़ी हैवी मेजॉरिटी के साथ जीते हैं। 2 क्लासेस हैं, एक क्लास में तकरीबन 1800 से 2000 वोटों से जीते और दूसरे में कॉर्पोरेट क्लास जिसे कहते हैं, कराची में कॉर्पोरेट क्लास नहीं है लेकिन वहाँ कॉर्पोरेट क्लास उसे कहते हैं जो बड़े स्केल पे जो बिज़नेस कर रहे हैं या इंडस्ट्री हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी क्लीन स्वीप किया और बड़े हैवी मैंडेट से किया। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, एक फ़ैसला होता है साजिशों का, एक फ़ैसला होता है मेरे रब का। हमने सिर्फ उस पर तवक्कल की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी शानदार फतह दी। आज हमारे सदर साहब जो है अबूजर शाह साहब बड़े दबंग अंदाज से, हम बाज़ का तो उनको रोकते हैं कि यार ज़रा हथौला रखें, समझते पंजाबी में ज़रा हाथ हल्का रखना, उनको कहते रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह वो बिज़नेस कम्युनिटी को बड़े अच्छे अंदाज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट FPCCI को देख लें, जो इलेक्शन हुए उसमें आप सब बखूबी जानते हैं कि पैसा चला, बेतहाशा वोट खरीदे गए, फिर 2-3 मिनिस्टर्स प्रोविंशियल शामिल थे उसके अंदर, जो कि आजकल एक चेयरमैन भी हैं, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा हमें नुकसान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो मिनिस्टर थे उन्होंने पहुंचाया। बहुत सारे हमारे जो वोट डल सकते थे, उन्होंने 2 दिन पहले उनको वन वे और अनदर DGTO से नाअहल करवाया, और भले उनमें से अक्सरियत बहाल हो गई, लेकिन वो चाहते थे वो अपने
جو بھی سازش میں وہ کامیاب رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آج ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ دیکھ رہی ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بزنس مین پینل اور اس وقت جو اقتدار میں ہے۔ صدر صاحب کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایسے سائلنٹ ہے کہ شاید وہ تو کبھی اپنے علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ ایک ان کو لت لگی ہوئی ہے، وہ 2-2.5 مہینے علاج کرواتے رہے ہیں۔ جب جائیں انہوں نے یہ کراچی میں بھی جس طرح دوستوں نے کہا کہ 4تھے فلور پہ جانا ممنوع ہے بزنس کمیونٹی کا، اور اس طرح 6ٹھے فلور پہ اسلام آباد میں جانا ممنوع ہے، تو پتہ نہیں یہ وہ کیا حرکات کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو اسٹاف کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، جن کے متعلق ذرا بھی شبہ ہو کہ ان کا تعلق بزنس مین پینل سے ہے، تو اس کو یہ وکٹمائز کرتے ہیں۔ اپنی کسی بات پر، اپنی کسی کال پر ان کے بزنس لیڈر جو ہیں کھڑے نہیں ہوتے جی، اور اپنی کسی بات پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ بہت سارے جو فیصلے سال پہلے کیے گئے تھے اب اس کو پھر ریورس کر دیا۔ کہا تو یہ گیا تھا لاہور میں کہ 2 سالہ ٹینیور ہے، 1 سال ایک صاحب رہیں گے، اور اس کے بعد اگلا سال جو ہے وہ خانے وال چیمبر کو دیا جائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ ان کا بھی تمسر انہوں نے اڑایا اور اپنے منظور نظر لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سروس نہیں دے رہے، بالکل خاموش ہیں، دفتر کو ڈیڈ کیا ہوا ہے۔ جس طرح آپ کراچی میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے، کلیئرنگ ایجنٹ حضرات جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے مفادات یہاں سے حاصل کر رہے ہیں، اور جو بزنس کمیونٹی جو ہے بائی اینڈ لارج ان کے مسائل ان پر کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ مجھے لاسٹ جو ہماری ہار ہوئی، مجھے شاید اس کی اتنی تکلیف نہیں، مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ 2-4 سال محنت کر کے ایک ڈائریکشن پر ایک ادارے کو لگایا، پالیسی میکنگ پہ، R&D پہ، یونس حاقہ صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، 15 کے قریب پبلیکیشنز ہوئی، پھر فیڈرل گورنمنٹ کا ایک اعتماد بحال ہوا، اور انہوں نے وہ کام جو گورنمنٹ کیا کرتی تھی، منسٹری آف کامرس کیا کرتی تھی، وہ 2 FTAs جو ہیں وہ ہماری FPCCI نے کیے، اور اس میں گورنمنٹ نے ہمیں 50-60 لاکھ روپے پر کیس ہمیں دیا بھی۔ تو یہ ہم ادارے کو ایک ٹریک پہ لے گئے تھے۔ اس کو ہم انڈیا کی طرز پہ جو فکی ہے، جو انڈیا کا جو پیرلل ادارہ ہے FPCCI کے تحت، اس ڈگر پہ لے کے جا رہے تھے، اور یقین مانے اس میں زیادہ مداخلت نہیں کرتے تھے سوائے سبجیکٹ بتانے کے۔ ذاتی تشہیر کو پیچھے رکھا ہوا تھا، ادارہ زیادہ مقدم ہوتا ہے۔ پھر جہاں جہاں موقع ملا وہاں انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ کروائی۔ کہیں سے آپ کو کوئی بات نظر آتی ہے؟ لاہور کا دفتر بنا، KPK میں حاجی صاحب نے 10 کروڑ روپے پروونشل گورنمنٹ سے لے کر دیے، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ گزارش یہ ہے، ادارے بڑی مشکل سے بنتے ہیں، ڈائریکشن بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اب انہوں نے آ کے اپنے عقل کل جو وہاں بٹھا دیے ہیں۔ یقین مانے مجھے اپنی ہار کا آنیسٹلی سیئنگ، اللہ گواہ ہے، مجھے اس کی اتنی میرا مطلب ہے جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوئی، جو اس بات کی ہوئی کہ بنے بنائے ادارے کو جو خراب کر رہے ہیں۔ بہرحال اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اپنے گروپ کے دوست جو ہیں ان کو ملازم رکھ لیتے ہیں 3-4 لاکھ روپے پہ۔ اب یہ کرتوتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دور میں ہم نے ممبرشپ کی جو فیس تھی اس کو ریڈیوس کیا تھا، اور دیگر ذرائع سے اپنی آمدن بڑھا رہے تھے، لیکن اب کیا ہے؟ ممبرشپ کی فیس کو بڑھایا گیا ہے۔ ماضی میں بھی پچھلے 15 سے لے کے 20 تک، جو 19 تک جب ان کا اقتدار تھا، اس وقت بھی فیسیں بڑھائی گئی تھیں۔ ہم نے آ کے، حاجی صاحب آپ کو یاد ہوگا، ہم نے ان فیسز کو ریڈیوس کیا، اب فیسز دوبارہ بڑھائی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انہوں نے ایک ادارے کو ایک فیملی اورینٹیڈ ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے۔ اچیومنٹ ایوارڈ ہوئی اسلام آباد میں، زرداری صاحب ہمارے محترم پریزیڈنٹ صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے۔ وہاں کیا تھا؟ الیکٹڈ بندے ایک سائیڈ پہ
फॉर्मर मिनिस्टर्स जो हैं वो उसको लीड कर रहे थे। ये थे हमारे प्रेसिडेंट। और फिर जो 20 अवार्ड दिए गए उनमें से 12 अवार्ड्स या दीन फैमिली ले गई, या गौहर साहब के बरखुरदार को मिल गए, और फिर ऑफिस बेयरर्स ने भी कहा कि जनाब तंदूर गर्म है, सारे अपने बच्चों को दिला रहे हैं तो हम भी दिलवा दें। सो देखें, मैंने तो अपने दौर में ये काम नहीं किया, हम भी 4 साल इक़्तिदार में रहे हैं, हम भी ये सारा कुछ कर सकते थे, हमारे पास भी इख्तियार था, लेकिन हमने इन चीज़ों से इज्तनाब किया। वो काम करना चाहिए जो दुनिया को अच्छा लगे, दुनिया कहे कि नहीं कोई मयारी फैसले कर रहे हैं, कोई अहल लोगों को जो डिज़र्व करते हैं उनको ये चीज़ें ऑनर दिया जा रहा है। फिर स्टाफ को विक्टिमाइजेशन, कराची में भी एक खातून थी जो सर्व कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो बिजनेसमैन पैनल के साथ उनका कोई थोड़ा ताल्लुक़ था, उनको, और लाहौर में भी एक हमारे स्टाफ के जो मेंबर को, उसको भी विक्टिमाइज़ किया इस शक पर कि जनाब इनका ताल्लुक़ बिजनेसमैन पैनल से है। सो ये जो हालिया प्रेसिडेंट साहब को जब मौका मिलता है, देखें जो बड़ी मजबूत सीट है, प्रेसिडेंट साहब को जब मौका मिलता है वो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल सामने लाते ही नहीं। कभी उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज को एड्रेस किया ही नहीं। और जी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसके पर भी मैं बात नहीं करूंगा, इस पर भी बात नहीं करूं। भाई जब तुम बात नहीं करने, तुम्हारे मुंह में ज़बानें नहीं है, क्या हमारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं? क्या हमारी इंडस्ट्री तड़प नहीं रही? बिजली की प्राइस पर, मार्कअप पर, गैस की प्राइस पर, या कराची में पानी के मसाइल हैं, तो ये क्या मसाइल FPCCI के नहीं हैं? क्यों नहीं बोलते? हाजी साहब ने जो कहा, क्योंकि वो खुद 2 नंबरी कर रहा है अपने ट्रक, मुझे तो उस वाक़े का नहीं पता, लेकिन जो हाजी साहब ने भी जिक्र किया है और इससे पहले भी कोई थोड़ी बहुत बातें चमक हुई हैं कि वो उनके ट्रक, क्योंकि फाटा पाटा में जो लूट मार हो रही है, पिछले दिनों राणा तनवीर साहब जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी लाहौर चैम्बर तशरीफ लाए। मैंने वहाँ भी कहा कि वो 5 साल जो उसका स्टिपुलेटेड टाइम था वो तो ख़त्म हो गया है, फिर आपने 1 साल फर्दर बढ़ा दिया है। तो ये कब तक अपनी इंडस्ट्री के साथ ये खिलवाड़ करते रहेंगे? एक दफ़ा हमने गदून मज़ई का तजर्बा किया लेट 80s और अर्ली 90s में, और उसके बाद वही गलती जो माजी में की थी उसको दोबारा रिपीट किया। उसका मटीरियल इस्लामाबाद में, कराची में और दीगर शहरों में सरेआम बिक रहा है। नहीं तौफीक हो रही हमारे FBR को भी, नहीं तौफीक हो रही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी कि इस तरफ देखें। उन्होंने भी लॉलीपॉप दिया हुआ है और वो भी कहते हैं कि चलें ठीक है। एक तकलीफ मुझे और भी बड़ी थी, आपको पता है खालिद अमीन साहब ने बड़ी मेहनत की थी, और ये जो FPCCI की जो मेन बिल्डिंग है, इसके पीछे जो जगह अवेलेबल थी, यहाँ 2 टावर, 24 मंजिला 2 टावर, और R&D के लिए हम चाह रहे थे कि इसको फर्दर इम्प्रूव किया जाए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर किया जाए, ताकि हमारे जो 2-35 जो अफराद जो हमने एम्प्लॉय किए हुए हैं उनको एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले, और वो तहकीक का काम जो दुनिया में जो हो रहा है, जो दुनिया में जो थिंकिंग है, जो दुनिया में फॉरवर्ड लुकिंग जो अप्रोच है, हमारे जो मसाइल हैं, एग्रीकल्चर के भले हों, इंडस्ट्री के हों, तिजारत के लिए हों, एक्सपोर्ट के हों, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें, उस पर सैर हासिल डॉक्यूमेंट लिख सकें, और गवर्नमेंट को ज़बानी कलामी नहीं बल्कि प्रेजेंटेबल सेक्टर वाइज उन तक वो जो है डिटेल्स पहुंचाई जा सके, ताकि हमारी इकॉनमी में बेहतरी आए। लेकिन उन बिल्डिंग्स का भी आप देख लें, आज कोई खैर खबर नहीं है। ये क्या हो रहा है? क्या हम इस तरह खामोश रहेंगे? क्या हम अपने इदारे को इस तरह लावारिस छोड़ देंगे? मैं समझता हूं कि नहीं, ये तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, ये तो बिजनेस कम्युनिटी के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। हमें तो जागना होगा, और मैं समझता हूं
کہ ایک بزنس کونسلز بھی ایک فعال ایکٹیو رول پلے کیا کرتی تھیں، اور آج وہ بھی ڈیڈ پڑی ہیں. ہر کام کو سلا دیا ہے سوائے خاموشی کے، اور سوائے وہ جو ہمارے چند کلیئرنگ ایجنٹ کا جو شعبہ ہے ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ الحمدللہ وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. سو یہ معاملات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہماری گورنمنٹ نے کچھ سٹیپس لیے ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید بڑی پیش رفت کی ضرورت ہے. دنیا میں ہمیں دیکھیں، وی ڈونٹ نیڈ اینی سبسڈی، ہمیں کسی قسم کی سبسڈی نہیں چاہیے. آل واٹ وی وانٹ لیول پلینگ فیلڈ، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں. آئی پی پی کے معاہدے کو بزنس کمیونٹی تو نہیں کیے تھے، یہ تو حکمرانوں نے کیے تھے، اور سیریز آف حکمرانوں نے کیے، اور جس کی وجہ سے کیپیسٹی چارجز اور دیگر مسائل میں ہم پھنسے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑا فوکس کرنا ہوگا، اور جو بجلی کی جو پرائس ہے گورنمنٹ نے پہلے 5 اور پھر اس کے بعد 14 اداروں کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی ہے، اور نئے کانٹریکٹ 5 تو سامنے آ گئے ہیں، اور ان قریب میرے خیال میں اس کو مزید جو ہے ان کے ساتھ کانٹریکٹ جو ہیں وہ سائن ہو رہے ہیں. تو امید ہے کہ اس وقت جو 34 روپے آپ کا پر کلو واٹ بجلی کی پرائس ہے، اس میں اگر 12 روپے کمی ہوتی ہے تو کہیں آپ 20-22 روپے کی رینج میں کہیں آپ ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں ریجن میں ہم پھر بھی ہم زیادہ ہیں، ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، ہم دنیا کو فیس کرنا ہے. اپنے رونے تو نہیں بتا سکتے دنیا کو. انڈسٹری دیکھیں، یہاں دوستوں نے یہاں ذکر کیا کہ یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے، یہ نا امیدی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری بزنس کمیونٹی کی یہ زیادہ سیاستدانوں سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کھل کے بولیں، آواز اٹھائیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اس ملک کی جابز کے لیے. اس ملک میں ہر سال میں 30 لاکھ کے قریب جابز چاہیے. نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ چھینا جھپٹی ڈکیتیاں اور وارداتیں. کیا ہم نے اس ملک کے حالات کو بہتر نہیں کرنا؟ آج آپ دیکھیں ہر دوسرے مہینے بلکہ ہر مہینے ہی پتہ لگتا ہے جی اٹلی کے قریب یا مراکش کے قریب یا اسپین کے قریب پتہ لگتا ہے کہ جناب ہمارے پاکستانی اللیگلی جا رہے تھے، اور وہ بیچارے کبھی 100 مر گیا، کبھی 50 مر گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نا امیدی ہے کہ یہاں ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ہمیں اس امید کو جگانا ہے اور فلائٹ آف کیپٹل کو روکنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارک اپ بھی ایک بہت بڑا ایک امپیڈیمنٹ ہے، ایک بہت بڑا جو ایک رکاوٹ ہے. ہماری معیشت جو بہتر طریقے سے نہیں چل رہی. 22% کائبر تھا، اب اللہ اللہ کر کے 13 پہ آیا ہے. میں نے سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اچھا اعلان کیا ہے کہ اگلے 2-4 ماہ میں اس کو مزید کم کیا جائے گا، اور 27 تاریخ کو بھی دوبارہ مانیٹری پالیسی کا جو اعلان ہونا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ سنگل ڈیجٹ والا جو معاملات ہے وہ جلد سے جلد وہ کیا جائے، تاکہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کسی مقام پہ آئے، تاکہ اس ملک میں ایکسپورٹ بڑھیں. اب میں دوستوں سے، بھائیوں سے، ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں آپ دوست یہاں تشریف لائے ہیں. ہم نے ایک سال تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کیا. اب ہمیں ری ایکٹیویٹ ہونا ہے، ری انرجائز ہونا ہے. ہم نے اپنے دوستوں تک، جو سندھ کے دوست ہیں وہ سندھ کے دوستوں تک رابطہ کریں، جو پنجاب کے دوست ہیں وہ پنجاب کے دوستوں کے ساتھ رابطہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی اب اکتا چکی ہے. ان دوستوں نے جس انداز سے میٹرز کو چلا رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے، اور ہمیں یونائٹڈ ہو کے یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کے جو بیسک ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وی آر کمفرٹیبل، ہم سہ سکتے ہیں، مہنگائی بھی سہ لیں گے اور چیزیں بھی سہ لیں گے. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جو باقی جو ہمارے معیشت سے یا ہمارے ساتھ جو باقی عوام ہیں اس کے لیے بھی کچھ سوچیں، اس کے لیے بھی روزگار کے کچھ آسانیاں پیدا کریں. اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن کی بہت گنجائش ہے، لیکن ایک ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس.
اس کو ٹھیک کریں. اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جس طرح لاہور چیمبر میں الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، اسی طرح ہمارے جو شیخ اسلم صاحب ہیں انہوں نے گجرانوالہ چیمبر میں بھی وہ غالباً 30 سیٹوں کے الیکشن تھے، 29 الحمدللہ انہوں نے بھی جیتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف سے ایک اچھی ایک خبر آ رہی ہے. تو صرف اس ضرورت اس عمل کی ہے. دیکھیں بزنس کمیونٹی تو ہم سے بھولی نہیں ہوئی، وی آل نو دیٹ. پہلے تو مجھ جیسا بھی ایک رنگ روٹ کو ڈال دیا گیا تھا کہ لو جناب الیکشن لڑو، اور 4-5 سال لگاتار ہارتے رہے، لیکن نا امید نہیں ہوئے. نا امیدی گناہ ہے. پھر وہی FPCCI تھی جہاں انجم نثار نے بھی صدارت کی، وہی FPCCI ہے جہاں ناصر ایاز صاحب نے بھی صدارت کی، اور سلیمان چاولہ صاحب بھی تھے اور شاہ زیب صاحب بھی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. وی نو، لوگ ہمیں بھی جانتے ہیں کہ نوسر باز کون ہیں اور ایکچولی کام کرنے والے کون ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر یہ ذمہ داری ہے. آج سارے بڑی کثیر تعداد میں دوست تشریف لائے ہیں. ہمیں اپنے جو ہے رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے، وزٹس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم وزٹ کریں، دوستوں کو بتائیں، ان کو اعتماد میں لیں. اور یہ جو شب خون انہوں نے پچھلے سال پیسے کے زور پر، منسٹریوں کے زور پر جو مارا تھا، وہ انشاءاللہ ہر وقت حالات جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو زندگی کی عادت جو ہے وہ سٹی میں بھی اور انٹیریئر سندھ میں بھی جائیں اور وہ ملاقاتیں کریں. اسی طرح ہم پنجاب کو بھی دیکھیں، اور میری بھی کوشش ہوگی کہ بس اب بہت ہم نے بھی ذرا چیمبروں کے الیکشنز بھی ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے بزنس کمیونٹی سے رجوع کریں اور اپنا پروگرام بتائیں، اپنے جو ہے اپنا لائزننگ کریں. تو میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اللہ بڑی مہربانی کرے گا، اور صرف ضرورت ہے کہ ہم متحرک ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ سارے دوست عہد کریں کہ ہر ایسوسیشن لیول پر، ہر چیمبر میں ہم جائیں گے، سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، KPK کی ہو، اور ایون ہم بلوچستان بھی جائیں گے. کچھ دوستوں نے جو ماضی میں ہوا، شاید وہ رات تک تو وہ ٹھیک تھا، لیکن کچھ پریشر بھی شاید آیا تھا، وہ تھوڑی سی گنجائش رکھنی چاہیے. ان تک بھی ہم جائیں گے، بلوچستان کے دوستوں کے پاس بھی، اور کوشش کریں گے ان کو بھی سمجھائیں. الٹیمیٹلی دیکھیں، جب تک ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور یہ ذمہ داری کسی نے تو لینی ہے. اس طرح تو نہیں چھوڑا جا سکتا سارے نظام کو. بے یار و مددگار پرابلمز ہیں، لوگوں کو اعتماد دیں، لوگوں کو بتائیں کہ جناب انڈسٹری لگائیں. میں تو ان برے حالات میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ انڈسٹری لگاؤں، اور یقین مانے کسی ایگزیبیشن میں جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، لیکن جب گھر آتے ہیں تو پھر بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ یار ہمارے حالات، ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ماحول کچھ بہتر ہوگا، اور ہمیں بھی ایک اپنا جو پازیٹیو رول ہے وہ پلے کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہم نے جو کمایا ہے اسی دھرتی سے کمایا ہے، ہم کہیں سے لے کے تو نہیں آئے، اسی ملک سے کمایا ہے. تو چلیں، تھوڑا سا آڈ وقت بھی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت جو مشکل وقت تھا وہ کسی حد تک وہ گزرا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور تمام دوستوں کا شکریہ، تمام بہنوں کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.